لیلۃ القدر دا نائٹ آف ڈیسٹنی، تقدیر کی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہو، ایک معنی یہ بھی بنتا ہے۔ دوسرا معنی عزت اور تکریم والی رات۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو، جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے، کس کی موت اس دفعہ ہونی ہے، کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں اس ایک رات میں۔ یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 1000 سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے، وہ 1000 سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ ویکلی پلان ہے۔ پھر روزانہ کا بھی ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا، ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ روزانہ کا بھی ایک پلان، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے۔ پورے کے پوری پلاننگ شیڈیول وہ انسانوں کے گرد ہوتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہمیں ماننا کافی نہیں ہے، ہماری عبادت بھی کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو۔ اللہ کو سارے مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ ہمیں جو گھٹی میں چیز دی گئی ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ ہے اس رات میں نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی بات ہوگی۔ فرض میرے بھائی اللہ بڑا ڈر ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے، ایک دن مرنے پہ تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ باقی جو غام الناس نے کہانیاں مشہور کی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، طرف سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی، آپ تو CCTV کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لیں کیمرہ۔ آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے، ساری کہانیاں پکڑے گی۔ اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، بھائی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے،
نہ وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے کہ وہ پکڑی جاتی. اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا. چلے فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے, وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے. تو سی سی ٹی وی کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں, کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, اس سے سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا. کراچی والوں سے پوچھ لیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی ہے آپ کے لیے, تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں. سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے, تو روزانہ چیک ہو جائے. مغرب کے وقت جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے, اور ہماری روت لال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی پہ آ کے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے, تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے, اس کو فالو کریں. تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھی اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے ہیں. ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا ان درمیانے بزرگوں نے, پرانے بزرگوں نے نہیں نا, پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں, درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے, 800 سال پہلے, 1000 سال پہلے گزرے. اسلام کو تو نبی الاسلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں, ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے. یہ سارے درمیانے بزرگ, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق. یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے. ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے, وہ تو 8 سے 500 سال بعد جو ہے غلام القادیانی بھی پرانا ہو جائے گا, لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانا ہی رہے گا. پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے صحابہ تابعین تبع تابعین, بعد میں تو کہانی باز ہے, ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہے, تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں, درمیانے بزرگ کچھ کر لیں. تو ان کی کہانیاں پکڑی گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے, اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت ایسے. پھر لوگ تلاش کرتے ہیں, بے قدر تلاش کرنی ہے. تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے آپ نے؟ تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے, اور وہ آپ نے 5 کی 5 تاک راتیں زندہ رکھنی ہے عبادت کے ذریعے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے, کہ کچھ چیز نظر آ جانی. صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے. بتائیں کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کسی صحابی کے لیے مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے, مجھے پتا چل گیا کہ یہ رات ہے. وہ سارے بیچارے تلاش کرتے تھے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا, کم از کم آخری راتوں میں کر لے, اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانی والا معاملہ کر دے.